الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وموضع الآخر لیس الذکر کالانثی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافد الابدان و صفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا. یا صاحب الجمال و یا سید البصر، یا صاحب الجمال و یا سید البصر، من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز سامعین کرام، محرم الحرام کی یہ محفل ہے، اور جیسا کہ میں نے پوسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کا عنوان ہے آؤ سلام کرے. آؤ سلام کرے اس آستانے کو، آؤ سلام کرے اس آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اہل بیت کی محبت، کل اہل بیت کے تعلق سے میں نے قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے، پھر بھی اہل بیت کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ اہل بیت کو عطا فرمایا ہے. ہم ادنا سے خادم ہیں دین کے، اللہ یہ خدمت قبول فرمائے. اہل بیت کی بارگاہ کے غلام ہے، ہم اہل بیت کے غلام ہے. اور اہل بیت کی شان تو کیا بیان کروں. علامہ عبد الرحمن جامی جیسی شخصیت بیان فرماتی ہے، بصد کو صفا تواں گست جامی، بصد کو صفا تواں گست جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد. علامہ جامی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ میں تو غلاموں کے، آل محمد کے، اہل بیت کے غلاموں کا غلام ہوں. حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ مولا علی شیر خدا کے غلام ہو؟ کہاں تم مولا علی کی بات کرتے ہو؟ میں تو ان کا جو غلام تھا کمبر، من غلام کمبر است، کہ میں تو مولا علی شیر خدا کے غلام کا غلام ہوں. اور یہ دعا تو ہماری غلامی کا ثبوت ہے. آپ نے نمازوں کے بعد امام جب دعائیں مانگتے ہیں آپ نے سنی ہوگی، الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ. اے پروردگار، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون قیامت کے صدقے، آپ کی اولاد کے صدقے مولا، الہی بحق کے بنی فاطمہ، بنی کہتے ہیں اولاد کو، بنی اسرائیل جس طرح ہوتا ہے نا، تو اس طرح بنی الہی بحق کے بنی فاطمہ، اے پروردگار سیدہ خاتون جنت کی اولاد کے صدقے
الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ کنم خاتمہ، کہ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے، سیدہ خاتون جنت کی اولاد کے صدقے، اہل بیت کے صدقے مولا میرا خاتمہ جب میری روح نکلے نا، مرتے وقت جب فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے آئے تو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ تو اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں یہاں حاضر آئے ہیں، بس وہ بڑے لجپال ہے، بڑی بارگاہیں ہے، ہماری یہ غلامی قبول فرما لے۔ معزز سامعین کرام، جیسے میں نے کہا کہ میرا موضوع ہے آؤ سلام کرے، آؤ سلام کرے اس آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بڑی گہرائی ہے اس موضوع کے اندر۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسی مائیں ہوگی نا ایسے بچے ہوں گے، ایسی اولاد ہوگی۔ اولاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت نہیں عطا کرتا، اور جس کو اللہ نہیں عطا کرتا اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جو بہتر سمجھا تھا اس لیے اللہ نے اسے اولاد نہیں عطا کی۔ تو جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے اسے ہاں اللہ سے مانگتے رہو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے، اور تمہاری قسمت میں اگر نہیں ہوگی تو اللہ نے تمہارے لیے بہتر رکھا ہوگا کہ وہ اولاد تمہارے لائق نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے تمہیں وہ اولاد کی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ تو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ مایوس نہ ہو۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہمیں اولاد کی قدر نہیں ہے۔ جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے قدر نہیں کرتے۔ بچے بھی بیٹا بھی پیدا ہو نا تو پھر بیٹوں کے ساتھ بھی ایسی پرورش نہیں کرتے، ایسی تعلیم نہیں دیتے اپنی اولاد کو، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ بیٹا ہو یا جن کو اولاد نہیں ہے انہیں جا کے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب یہ نعمت پوچھے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن سورہ کی آخری آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ پوچھو جا کے جن کو اولاد نہیں ہے، اولاد کتنی عظیم نعمت ہے۔ لوگ دعاؤں میں مانگتے ہیں، بڑی بڑی بارگاہوں میں جاتے ہیں اولاد کے لیے۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اس کی قدر کرو، انہیں اچھی تربیت دو، دین کا ماحول دو، دینی تعلیم اپنی اولاد کو دو، تاکہ یہ اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ ایسی تعلیم نہ دو، ایسی پرورش نہ کرو اپنی اولاد کی کہ یہ تمہاری اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی انہیں جا کے پوچھو، بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی ہو، اللہ نے نعمت دی ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دانے صاف کر رہی ہے، اور دانوں کے اندر جو خراب ہوتے دانے ہوتے اسے باہر زمین پر پھینک رہی ہے۔ تو وہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ دانے چگ رہی ہے۔ تو جو ماں ہے نا چڑیا کی بچے ہے، اور جو چڑیا ہے اپنے بچوں کو اپنی چونچ سے لے کر وہ دانے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اے پروردگار کیا تیری قدرت ہے،
پرندوں کے اندر بھی تو نے ممتا کا ساگر رکھا ہے، تو نے ان کے اندر بھی ماں کی محبت رکھی ہے۔ ایک چڑیا ہے اپنے بچوں کے، اپنی چونچ سے اپنے بچوں کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ مولا اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے، تو نے پرندوں کو بھی اولاد سے نوازا ہے، تو نے پرندوں کو بھی اولاد دی ہے، مولا مجھے بھی اولاد عطا کر۔ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہے مولا مجھے بھی اولاد عطا کر، اگر مولا تو مجھے اولاد دے گا نا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے اندر اس کو وقف کر دوں گی۔ جو میں اللہ اولاد دے دے مولا، بڑی دعائیں مانگی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہے میں نے دعا کی مولا اگر مجھے تو اولاد دے گا تو یہ میری اولاد تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ نے اس پکار سنی، کیونکہ تو وہ تو بے زبانوں کی بھی زبان سن لیتا ہے نا۔ میرا رب نہ تو بے خبر ہے، نہ بے بس ہے، نہ بے رحم ہے۔ اللہ تو وہ پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کی بھی زبان سن لیتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ بڑا کریم ہے میرا رب، بڑا رحیم ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی دعا سن لی، مانگا تھا کہ مجھے اگر اولاد ہوگی تو میں مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ دل میں دعا تھی کہ بیٹا ہو، لیکن کیا ہوا؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت مریم کہتی ہے مولا یہ تو بیٹی ہوئی ہے، اب بیٹی کو کہاں وقف کروں گی مسجد کے اندر؟ مولا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لیس الذکر کالانثیٰ، ہلا دینے والی ہے ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے رب کا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، ویسے تو شریعت میں دیکھا جائے نا تو مردوں کو اونچا مقام ہے، عورتوں سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ارے آپ ڈرتے کیوں ہو؟ یہاں کوئی عورتیں نہیں ہیں، گھر پہ جا کے جواب دے سکتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے، مردوں کو عورت پر، اور اللہ نے نیچر بھی ایسا بنایا، ایسی جسم کی ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد محنت کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں میرا اس کی طرف نہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے، تو عورت سے مردوں کو افضل بنایا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس الذکر کالانثیٰ، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، کچھ عورتیں ایسی، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اور بیٹیاں ایسی ہوتی ہے جو بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آج لوگ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں نا، بیٹا ہو تو بہت پینڈے باتے جاتے ہیں نا، کیسے کیا مٹھائیاں باتی جاتی ہے، اور بیٹی آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، جلیبی لا کے دے دیتے ہیں۔ خدا ایسا نہ کرے، فرق نہ کرے، اللہ نے فرق نہیں کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ تمہیں زیادہ نوازے گا۔ تو قرآن کہتا ہے لیس الذکر کالانثیٰ، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہے، ویسے تو مرد کی فضیلت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، لیکن ہر عورت، کچھ عورتیں ایسی ہے جو کچھ مردوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہے جن کا مقابلہ بیٹے نہیں کر سکتے۔ کہاں یہ تمہیں بیٹی دی ہے نا، بڑی بڑی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی قرآن گواہی دیتا ہے۔ بہت جب میرے پاس وقت نہیں کہ پوری تفسیر بیان کروں، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہے جو بیٹوں سے بڑھ کر، مردوں سے بڑھ کر، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو کچھ مردوں سے ہوتی ہے۔ سیدہ خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہے؟ محبوب خدا کی بیٹی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو 4 بیٹیاں بھی عطا کی تھی، 2 یا 3 بیٹے، 7 اولاد تھی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ نے حضور کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں رکھا، 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور چاروں بیٹیوں سے حضور محبت کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا نا تو حضور نے اپنی چادر یا اپنی تہبند ان کے کفن کے لیے، ان کی
کفن کے لیے حضور نے دی. اتنی محبت حضرت رقیہ سے جو وقت جلا, لیکن سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس طرح کہا نا کہ بیٹیاں, کہ یہ حضور کی بیٹی ہے. حضور کے اخلاق کیسے؟ حضور کے اخلاق تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا. معلم الاخلاق بن کر حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں, تو حضور کی بیٹی کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ حضور کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ, اور ماں کس کی ہے؟ امام علی مقام امام حسین کی. میں نے کہا نا کہ آؤ سلام کرے اس آستانے کو, آؤ سلام کرے اس آستانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو, ماں کا کردار کیسا ہوتا ہے. حسین ایسے ہی نہیں پرورش پاتے ہیں, حسین کی پرورش میں ماں کا بڑا کردار ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے بڑی تعلیم دی ہے, اس طرح آپ نے پرورش کی ہے اپنے بیٹے حسین کی. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ سنیں کہ ماں کے کردار کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا اگر بیٹا ہوتا تو. بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہے جو بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے لیس الذکر کالانثی, بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقابلہ بیٹے نہیں کر سکتے. حضرت مریم دیکھ لیجیے, سیدہ فاطمہ الزہرا, کیونکہ حضور نے فرمایا نا میری نسل میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے چلے گی. حضور کے بیٹے تھے لیکن بظاہر ظاہری بہت بچپنے میں ہی دنیا سے وصال فرما گئے. حضور کا سلسلہ چلا ہے تو کس سے چلا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے نا. اعلیٰ حضرت پکارتے نا کیا بات ہے رجا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ وہاں بے خطا لوگ, ہم تو خطا والے ہیں نا, ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے خطا شیار ہے, گنہگار ہے, سیاکار ہے. یہ تو وہاں تو ادب بڑا ضروری ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. سیدہ کا نام زبان پہ لاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے ذمہ داری ہے ایک عالم کی کہ آپ تک دین کی بات پہنچائے, ورنہ خاتون قیامت کا نام لینا بغیر وضو جن کا نام نہیں لیا جاتا, ان کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ہم تو خطا کار ہے, سیاکار ہے, گناہ گار ہے, لیکن جو بے خطا ہے, جو معصوم ہے, ان پر بھی ان کی بارگاہ کا ادب فرض ہے. ان پر امام حسن رضا خاں بریلوی, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خاں فاضل بریلوی کے برادر عزیز امام حسن رضا خاں فاضل بریلوی, امام حسن رضا خاں بریلوی بیان فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. تو سیدہ کی دہلیز تو وہ دہلیز ہے کہ بڑے بڑے بے خطا جو معصوم ہے, جن سے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی جاتے ہیں تو بغیر اجازت نہیں جاتے, وہاں کا ادب رکھتے ہیں. ہم تو بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بس سیدہ ہمیں معاف کرے, اور آپ کے صدقے ہماری ماں اور بہنوں کو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کردار سیدہ خاتون قیامت نے اپنی اولاد کی پرورش میں دیا ہے, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس کردار پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے نا بات میں تھوڑی باتیں گہرائی, اور میں ایسے نہیں بھی 10 سال قریب مجھے ہو گئے ہوگے یہ آجوا روڈ کے اوپر بہار کالونی اور سبینہ پارک کے اندر. ان 10 سالوں میں نے بہت سارے موضوع پر بیان کیا ہے, اور میں نہیں چاہتا, ہر سال چاہتا ہوں کہ کچھ نئی بات الگ الگ علماء سے. یہ میرا علم نہیں ہے بلکہ ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے, بڑی کتابیں لکھی ہے, بڑے بیانات علماء کے ہیں, بس ان سے نکالنے کا میرا کام صرف ایک ڈاکیے کی طرح آپ تک پہنچانا.
بس آپ لوگ مجھے دعا دیجئے، ان علماء کو دعا دیجئے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، قرآن اور حدیث سے نئے نئے نکات نکال کے لاتے ہیں، نئی نئی باتیں لاتے ہیں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو ہر سال چاہتا ہوں کچھ نہیں، اس لیے تھوڑی بات توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اولاد بہت عظیم نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی کبھی فرق نہیں کرنا چاہیے، اور بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہے جو بیٹوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اور سیدہ خاتون قیامت، سیدہ خاتون جنت وہ مبارک بیٹی ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کی بارگاہ کا ادب بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ ارے جن کی اولادوں میں جانتے ہو امام حسین، امام حسن، پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ امام زین العابدین، یہ امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، یہ بغداد میں جو بیٹھے ہیں شہنشاہ بغداد غوث پاک، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں نا۔ یہ شہنشاہ ہندوستان کے راجہ، ہمارے مہاراجہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں نا۔ بڑے بڑے امام، بڑی بڑی ہستیاں جن کی بارگاہ میں جاتی ہے تو ادب، جن کے دہلیز کی دھول بھی مل جائے نا، مٹی بھی مل جائے تو اپنے سر پہ سمجھتے ہماری معراج ہو گئی۔ خاتون جنت کی دہلیز، ان کی بارگاہ اتنی مؤدب بارگاہ ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر سان اہل بیت۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں کے نام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے رکھتے ہیں نا۔ کوئی اپنی بیٹی کا نام رکھتا ہے نور فاطمہ، ہے کہ نہیں؟ کوئی رکھتا ہے تہمین فاطمہ، اپنی بیٹیوں، میری بیٹی کا نام بھی میں نے تہمین فاطمہ رکھا ہے، سرمین فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے حافظ صاحب کو بھی بیٹی کی نعمت سے نہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نور فاطمہ رکھا ہے۔ تو بہت سارے بیٹی تو بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ تو حضور کو اللہ نے بیٹی دی، اور حضور کتنی محبت فرماتے تھے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ بیٹا اور بیٹی اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دو کہ حضرت مولا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب نکاح ہوا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد، کیونکہ جب تک سیدہ خاتون جنت حیات رہی مولا علی شیر خدا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، لیکن جاتے جاتے سیدہ خاتون جنت نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، کہاں اے میرے شوہر، اے علی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح کر لینا۔ کہاں کیوں؟ اور نکاح کرنا لیکن کیسی عورت سے نکاح کرنا؟ ایسی عورت سے نکاح کرنا جو بہادر ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا جو بہادر ہو۔ وہ تو بعد میں راز کھلا نا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں اپنے بھائی کی ضرورت ہوگی۔ مولا علی شیر خدا اپنے نکاح کے وقت جب ام البنین سے نکاح فرمایا آپ نے، یہ ام البنین کون ہے؟ حضرت عباس علمبردار کی والدہ ہے، حضرت سیدنا عباس علمبردار جو دست و بازو بن کر کربلا میں امام حسین کے ساتھ رہے۔ تو جب نکاح ہو رہا تھا مولا علی شیر خدا کا ام البنین سے، تو اس وقت مسلمانوں سے، اپنے دوستوں سے مولا علی شیر خدا وہاں حاضر لوگوں سے کہہ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نکاح کرو نا تو بہادر عورت سے کرو یا بہادر خاندان دے کر کرو، اس لیے کہ جیسی ماں ہوگی نا ویسا بیٹا ہوگا۔ ہوتا ہے نا، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی، بیٹیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹی ایسی تو ماں بھی ویسی ہی ہوگی۔